اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع الاول کی شرعی حیثیت۔ ربیع الاول کا مہینہ اسلامی ہجری سال کا تیسرا مہینہ کہلاتا ہے۔ اس مہینے کی عظمت و فضیلت کے لیے یہی کیا کچھ کم ہے کہ اس میں امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ اس لیے ربیع الاول کو برکت اور فضیلت والا مہینہ کہا جاتا ہے، اور یہ اس مہینے کے لیے ایک ایسی فضیلت ہے جو بعض حیثیتوں سے دوسرے تمام مہینوں سے بڑھی ہوئی ہے۔ لہٰذا ربیع الاول کی تعظیم و تکریم اور اس کا خوب احترام کرنا چاہیے، جس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر عمل، عقائد و عبادات، اخلاق و معاملات اور معاشرت و مواخات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا کامل اہتمام کیا جائے، اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح کی جائے، شرک و بدعات سے بچا جائے، ہر قسم کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے پرہیز کیا جائے، فرض نماز اور دیگر روزمرہ کی مختلف عبادات کی پابندی کی جائے، اپنی معیشت و معاشرت اسلامی تقاضوں اور اسلامی روایات کے سانچوں میں ڈھالی جائیں، ہر قسم کے نئی رسم و رواج، نمود و نمائش اور اسراف و فضول خرچی سے بچا جائے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات، خصوصاً کاروباری معاملات میں حلال و حرام اور جائز و ناجائز طریقوں میں فرق کیا جائے، اور حرام اور ناجائز بلکہ مشتبہ ذرائع آمدنی سے حتی الامکان بچنے کی کوشش بھی کی جائے، اپنے اندر حلم و بردباری، صبر و شکر، عاجزی و انکساری، خشیت و الہیت اور تقوی و طہارت وغیرہ جیسے عمدہ اور اچھے اخلاق پیدا کیے جائیں، اور غرور و تکبر، بغض و حسد، ریاکاری اور بدکاری، گالم گلوچ، ہیرا پھیری اور جھوٹ وغیرہ جیسے رذائل اور برے اخلاق سے اپنے آپ کو حد المقدور دور رکھا جائے۔ غرض یہ کہ اپنے ظاہر اور باطن اور اپنے اندر اور باہر کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق مکمل طور پر ڈھالا جائے، اور آئندہ کے لیے نیک اعمال کو بجا لانے کا عزم مصمم اور پختہ عہد کیا جائے، اور گناہوں سے بچنے کے لیے سچی اور پکی توبہ دل سے کی جائے، کیونکہ اصل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا تعلق آپ کے افعال و اعمال سے ہے، اور اطاعت کا تعلق آپ کے احکامات و ارشادات سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت کا حکم دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ اقوال و افعال کو حتمی طور پر حجت اور واجب العمل قرار دیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: اور اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ سورۃ الانفال۔ اس سے واضح ہو گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا قرآن پاک کے نزدیک حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہی نہیں ہے۔ ترجمان السنہ جلد اول صفحہ نمبر 150۔ نیز اس مہینے میں فرض نمازوں سمیت دیگر روزمرہ کی واجبی اور نفلی عبادات کو ضائع کرنے کے بجائے اپنے آپ کو مسجد و منبر و محراب کا عادی بنایا جائے، کہ یہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی تعلیمات کا نچوڑ ہے، اور اسی میں اقوام عالم کی کامیابی اور کامرانیوں کا راز چھپا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔